ویلکم بیک۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، چیئرمین پی ٹی آئی سے ان کے وکیلوں کی اٹک، جیل میں ملاقات۔ قانونی ٹیم کے رکن بیرسٹر گوہر علی نے ملاقات کے بعد کہا چیئرمین پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اداروں اور سیاسی جماعتوں سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ناجائز جیلوں میں ڈالا گیا، میرے رائٹ حقوق میں ڈاکے ڈالے، لیکن اس سب کے باوجود میں بات کرنے کو تیار ہوں، بشمول اداروں کے پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن ہماری بات چیت کا محور ہوگا الیکشن کیسے ممکن بنایا جا سکے 90 ڈیز میں، اور الیکشن فری اینڈ فیئر کیسے ہولڈ کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو مل کے آ رہے ہیں، وہ بہت ہائی اسپرٹ میں ہیں، پاکستانیوں کے بارے میں صرف پریشان ہیں۔ ان کا پیغام ہے کہ پاکستان اس وقت جیل بن چکی ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ جی وہ ڈیل کر لیں گے، وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بالکل نہیں ہے۔ باہر وہ بھاگ کے جاتے ہیں جنہوں نے چوری کی ہوتی ہے، ملک کو تباہی کے دہانے پہ جس طرح پہنچا دیا گیا ہے، اس سے واپسی صرف اور صرف ایک سٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ خان صاحب 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں اور خان صاحب مکمل ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ کسی طرح سے انہوں نے اپنے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو ہے اس طرح سے مجھے تکلیف میں رکھا گیا ہے، یا میری کلاس چینج کریں، یا مجھے کھانے کا پرابلم ہے، یا کچھ بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے اگلی ڈی کلاس میں رکھ دیں اور مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے تو میں اس قوم کے لیے، اس اپنے ملک کے لیے، رول آف لا کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کا جو میرے ہرڈلز ہیں وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جنگ جو ہے قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، یہ میں جنگ جاری رکھوں گا۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ الیکشنز ہیں، اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پوری اپرچونٹی ملے اور صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم آج بھی مل کر نہیں بیٹھیں گے اور اسی ضد اور انا اور ایک پارٹی کی جو سزا دینے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اگر یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ الیکشن موخر ہوئے تو عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، نون لیگی رہنما عطا تارڑ نے بتا دیا۔ AIY کو انٹرویو میں عطا تارڑ نے یقین ظاہر کیا کہ الیکشن فروری تک ہو جائیں گے۔ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی تو آنکھیں کھل گئی، آپ لوگوں کی بھی کھلی ہیں یا نہیں؟ فروری میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے، ہلکا نہ ہوئے تو ہلکا بدیوں کے، پھر پیپلز پارٹی اور ہم ایک ٹرک کے اوپر ہوں گے۔ عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، مگر فروری میں میرا خیال الیکشن ہو جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا تھا میں میرٹ پر جاؤں گا، جج ابوالحسنان ذوالقرنین کے سائفر کیس میں ریمارکس۔ کیس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں ان کیمرہ ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی درخواست ضمانت پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ FIA پروسیکیوٹر نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت سے متعلق درخواست دائر کی ہوئی ہے، اس لیے سماعت ملتوی کی جائے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے۔ جج ابوالحسنان ذوالقرنین نے ریمارکس دیے، جیل میں سماعت ہوئی تھی تو چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا تھا میں میرٹ پر جاؤں گا۔ FIA پروسیکیوٹر کی استدعا پر عدالت نے 4 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیوروکریسی سے متعلق بڑا فیصلہ، 3 سال سے زائد صوبوں میں تعینات افسران کو وفاق رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن نے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ جاری کر دیا۔ سیکریٹریٹ گروپ OMG ایکس کیڈر افسران کو فوری وفاق میں رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پولیس اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سوا تمام کیڈر کو افسروں کو واپس بلانے کی ہدایت۔ ECP کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ افسروں کی فہرست 3 سے 4 روز میں فراہم کی جائے۔ اور اب بات کریں گے ایشیا کپ کا سب سے بڑا مقابلہ، بارش کی نظر، پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا کیا؟ پاک بھارت ٹاکرا بارش کی نظر ہونے پر شائقین اداس، پورا دن جشن کا ماحول رہا۔ ملک بھر میں بڑی سکرینوں پر میچ دیکھا گیا لیکن بارش سارے ارمان بہا لے گئی۔ شائقین کہتے ہیں میچ شروع ہونے کا بہت انتظار کیا لیکن بارش نہ رکی۔ کلاس کی بالنگ کے آگے ورلڈ کلاس ٹاپ آرڈر ڈھیر، پولی کلے میں پاکستانی پیسز کی جلغار، بھارتی سرما بنے شکار۔ شاہین نے 4، نسیم اور حارث نے 3 وکٹیں اڑائیں، پوری ٹیم کو 266 تک محدود رکھا۔ بڑا کھیل، بڑا مقابلہ، بڑی نشریات۔ ایشیا کپ کے پاک بھارت ٹاکرے پر AIY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ وسیم بدامی نے سجائی محفل، روایتی حریفوں کے درمیان مقابلے پر چیمپئن کپتان یونس خان اور کامران اکمل نے کیے ماہرانہ تبصرے، رؤف لالا اور مریم نور بنے مہمان۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے
محفل کو اپنے چٹکلوں سے بنایا پرلطف۔ قومی ٹیم سپر 4 مرحلے کا میچ کھیلنے آج لاہور پہنچے گی۔ گرین شرٹس بدھ کو بنگلہ دیش یا افغانستان کے خلاف قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مد مقابل آئیں گے۔ قومی اسکواڈ ایک دن آرام کے بعد منگل کو LCCA گراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گا۔ ایشیا کپ میں آج بنگلہ دیش اور افغانستان کی ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کا یہ دوسرا میچ ہے۔ پہلے میچ میں اسے سری لنکا نے مات دی تھی، جبکہ افغانستان اپنا پہلا میچ کھیل رہا ہے۔ شکیب 11 کو سپر 4 میں جگہ بنانے کے لیے آج کا میچ جیتنا ضروری ہے۔ مصدوم کے علاقے میں مدینہ ہوٹل کے قریب فائرنگ سے 2 نوجوان جاں بحق۔ لواحقین نے کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر لاشیں رکھ کر دھرنا دے دیا۔ قومی شاہراہ کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگیں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CTT بلوچستان نے بتایا پہلا آپریشن ضلع واشق کے علاقے وسیمہ میں ہوا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک، 3 فرار ہو گئے۔ دوسرا آپریشن کوئٹہ میں ہوا، جہاں مقابلے میں خلدن داعش کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ مخفی شہری ابو بکر کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ابو بکر کو 1 ماہ پہلے کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ ہلاک دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ وطن عزیز پر جان قربان کرنے والوں کو سلام۔ بنو جان خیل میں خودکش حملے کے 9 شہداء کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں لواحقین، عزیز و قارب، اہل علاقہ اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شہید نائب صوبیدار سنوبر علی اور شہید حوالدار عمران کو خانبال میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید حوالدار عارف کو ضلع لودھرا اور شہید حوالدار آفتاب کو ضلع بہاول نگر میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید سپاہی رشید کمبر شہداد کوٹ، شہید سپاہی ذیشان کوٹلی میں سپرد خاک۔ شہید سپاہی حسیب ضلع لیا، شہید سپاہی احمد کو لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید سپاہی وارث علی کو ضلع اوکاڑا میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاک فوج کے شہداء قابل فخر ہیں، ملک میں امن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کاروائیاں جوانوں کے حوصلے کمزور نہیں کر سکتی۔ پاکستان آرمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر رہے گی۔ مردان میں جائیداد کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، میاں بیوی اور بیٹے سمیت 4 افراد قتل۔ مبینہ ملزم رئیس نے اپنے ماموں کے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کی۔ مبینہ ملزم نے گھر سے باہر نکل کر گلی میں خود کو گولی مار لی، موقع پر دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان جائیداد کا تنازع چل رہا تھا۔ نیو کراچی سیکٹر 5 کے قریب جھگڑے کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت تحسین کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق مقتول کا چند روز قبل بھی علاقے کے لڑکوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ آج پھر آمنا سامنا ہونے پر لڑائی ہو گئی۔ اس دوران ایک شخص نے فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ مفرور قاتل کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لاہور میں پولیس کے ناکوں کے باوجود ڈاکو راج قائم ہے۔ 100 سے زائد وارداتوں میں شہری کروڑوں کی نقدی سے محروم ہو گئے۔ قیمتی سامان، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی چھین لی گئی۔ بابر خان کی رپورٹ۔ لاہور پولیس بلند بانگ دعووں کے باوجود ڈاکوؤں اور چوروں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 100 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ پولیس صرف تماشا دیکھتی رہی۔ لاری اڈا کے علاقے میں ڈاکو ایک شہری مرتضی کے دفتر سے 1 کروڑ 2 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ شمالی چھونی کے علاقے میں چور حساس ادارے کے افسر کی والدہ طاہرہ سلطانہ کے گھر تالے توڑ کر 58,70,000 مالیت کے زیورات، نقدی اور دیگر سامان لے اڑے۔ سندر میں عبد الغفار کی فیکٹری سے 25 لاکھ مالیت کا سامان چوری ہو گیا۔ چونگ میں نوید کے ویئر ہاؤس سے 14,50,000 مالیت کا سامان چوری کر لیا گیا۔ مغل پورہ، نشتر کالونی، اقبال ٹاؤن، جنوبی چھونی، گرین ٹاؤن میں بھی ڈاکوؤں نے شہریوں کو لوٹ لیا۔ لوئر مال کے علاقے سے حسن اور نشتر کالونی کے علاقے سے محمد جاوید کی کاریں چور لے گئے، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں سے چوروں نے 88 موٹر سائیکلیں چوری کر لیں۔ پولیس کسی واردات کا سراغ نہ لگا سکی۔ بابر خان، AR1 نیوز، لاہور۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں پان کی دکان میں ڈکیتی، 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان پان کی دکان سے
نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی میں ماں نے اپنی نومولود بیٹی کو مبینہ طور پر چھٹی منزل سے پھینک کر مار ڈالا۔ محلے والوں کے مطابق ماں کا ذہنی توازن درست نہیں۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ اس دلخراش واقعے کی تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان لودھی۔ لیاقت آباد 4 نمبر پر واقع اس عمارت کی چھٹی منزل پر رہنے والی خاتون ثنا نے اپنی ہی نومولود بیٹی کو چھٹی منزل سے کچرا کنڈی میں پھینک دیا۔ پڑوسیوں نے یہ افسوسناک واقعہ دیکھا تو فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ بالکل نیلا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھا کے اس کو سائیڈ میں کرا، پھر موبائل کو بلایا، موبائل کا ہاتھ بھجوا دیا۔ اس کے گھر پہ لڑکے وڑکے آتے ہیں، کوئی نشہ وشہ کرتے ہیں، اکیلی رہتی ہے۔ تھوڑی سی دماغی توازن جو نا اس کا صحیح بھی نہیں تھا، آتے آتے گلی میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتی بھی جاتی تھی۔ وہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ فی الحال انیشل انویسٹیگیشن میں ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے۔ جو عمر اس وقت ڈاکٹر نے بتائی ہے وہ 2 دن کے قریب ہے، مطلب 1 سے 2 دن پرانی لاش ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار خاتون نشے کی عادی ہے اور تفتیش میں جس طرح کے بیانات دے رہی ہے اس سے اس کا ذہنی توازن درست معلوم نہیں ہو رہا۔ گرفتار خاتون کا میڈیکل چیک اپ اور نفسیاتی ڈاکٹر سے معائنہ بھی کرایا جائے گا۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ پاک پتن میں 50 سالہ زمیندار کے اندھے قتل کے واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ بہن نے ملازم کے ساتھ مل کر اپنے بڑے بھائی کو قتل کروایا۔ تھانہ ملکہ ہانس کے علاقے چانوٹ کے رہائشی زمیندار 50 سالہ بشیر احمد کے اندھے قتل کے واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈپو کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے پولیس ٹیم تشکیل دی۔ SHO تھانہ ملک فیصل حسین کے مطابق پولیس نے تفتیش کے دوران مشکوک حرکات پر مقتول کی ہمشیرہ سلمہ بی بی اور ان کے ملازم اشرف کو حراست میں لیا تو انہوں نے جرم تسلیم کر لیا۔ مقتول کی ہمشیرہ سلمہ بی بی اشرف سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اپنے بڑے بھائی کو رکاوٹ سمجھتی تھی۔ انہوں نے بشیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کا ڈرامہ رچایا۔ آخیا بھی میں اندر شادی کراؤں، انہیں آخیا بھی میں تین شادی اندر نہیں کرن دینی، تے انہیں مینوں آخیا انہوں قتل کر دے۔ میں دی بڑی منت اللہ کردا سی انہوں قتل نہ کر، میرے تو ہاتھ رسی رکھدا سی، مینوں سارے تو میرے نال پیار بھی زیادہ ہو کردا سی، میں مجبور ہو کے انہوں قتل کیتا ہے۔ رانی پور میں تشدد سے کمسن ملازمہ کی ہلاکت کا کیس پولیس نے بتایا کہ مرکزی ملزم اسد شاہ کے DNA سیمپلز میچ نہیں ہو سکے۔ اسد شاہ کے دوبارہ DNA سیمپلز لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ صحت کے دوبارہ DNA سیمپلز لینے کے احکامات ملزم اسد شاہ کو DNA سیمپلز کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کہا ہے اسد شاہ کے دوبارہ DNA کے لیے سیمپلز لیے جائیں گے۔ ڈاکٹرز کو خدشہ ہے سیمپلز تبدیل یا پرانے ہونے پر میچ نہیں ہو سکے۔ اسد شاہ رشتہ داروں، ملازموں سمیت 19 افراد کے سیمپلز لے جا چکے ہیں۔ اسد شاہ اور کمپاؤنڈر امتیاز 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ مقدمے میں نامزد ہنا شاہ اور فیاض شاہ تاحال مفرور ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز نے کہا ہے رانی پور واقعے کو سنجیدہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ نگراں وزیر قانون عمر شمرو خود فاطمہ کے گھر گئے، انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ فاطمہ کیس خود دیکھ رہا ہوں، اسد شاہ کا DNA ٹیسٹ دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ فاطمہ کیس میں ڈاکٹر کی غفلت نظر آئی، تحقیقات جاری ہے۔ کچے کے ڈاکوں کے خلاف سرچ آپریشن کریں گے۔ آپریشن میں پولیس اور رینجرز دونوں شامل ہوں گے۔ مار گئی مہنگائی، عوام کی دعائی، کراچی کی گلیوں سے خیبر کی وادیوں تک بجلی کے بلوں میں اضافہ اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاج زور پکڑ گیا۔ بجلی کا بل ڈیتھ وارنٹ بن چکا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت کو رات 12 تک کا الٹیمیٹم دے دیا۔ لاہور کے مختلف مارکیٹس کے دورے کے بعد خطاب میں بولے بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ واپس نہ لیا تو عوام کو لاحمل دوں گا۔ حکمرانوں نے ہمیں IMF کے ہاتھوں بیچا ہے۔ یہ بجلی کا بل ہے یا موت کا پروانہ ہے یا ڈیتھ وارنٹ ہے۔ پرسوں 15 روپیہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا 12 بجے تک۔ اگر حکومت نے قیمتوں پر نظر ثانی نہیں کی، اضافہ واپس نہیں لیا تو کل عوام کو اگلا لاحق عمل دوں گا۔ دھوکہ نہ دینے والا سرفراز بھی بجلی کے بلوں سے پریشان۔ سابق کپتان نے گھر میں سولر لگوا لیا، پھر بھی بل بہت آ رہا ہے۔ حکومت کو ہاتھ ہلکا رکھنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ بہت بل آ رہا ہے، سولر لگنے کے بعد بھی بہت بل آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا خیال کریں اور کم کریں، عوام پہ تھوڑا سا رحم کریں پلیز۔ بہت بل آ رہا ہے، سولر لگنے کے بعد بھی بہت بل آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھائی تھوڑا خیال کریں اور کم کریں، عوام پہ تھوڑا سا رحم کریں پلیز۔ آٹا مت چھینو، آٹا سستا کرو، بس یہی تو ہماری اور ہمارے بچوں کی خوراک ہے۔ کوئٹہ کے محنت کش منظور احمد کی فریاد۔
منظور احمد کا کہنا ہے پیٹرول مہنگا ہوا، تیل گھی چینی سب کچھ مہنگا ہو گیا، ہم نہیں بولے، اب بھولنا پڑ رہا ہے، بس آٹا مت مہنگا کرو۔ سڑک کنارے اپنے بچوں کے لیے آٹا کمانے والے محنت کش کے چہرے پر بے بسی اور کچھ نہیں۔ عطیہ اکرم کی رپورٹ۔ لاہور میں گاڑی چوری کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، پولیس چور نہ پکڑ سکی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور ٹیلی فون سنتا ہوا آیا اور گاڑی لے اڑا۔ گاڑی چوری کا مقدمہ تھانہ مزنگ میں درج کیا گیا۔ کراچی میں پولیس کے مبینہ ناروا سلوک پر مشتعل شہری نے اپنی موٹر سائیکل جلا ڈالی۔ پولیس کے مطابق شہری نے 15 پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پریس کلب کے باہر اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگا دی۔ پولیس نے موٹر سائیکل کو آگ لگانے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری کا کینٹ اسٹیشن قریب جھگڑا ہوا تھا۔ 15 پولیس موقع پر پہنچے اور اہلکاروں نے اس کا موبائل فون اور دیگر سامان چھین لیا۔ پھر تھانے پہنچنے پر بھی شہری کی سنوائی نہ ہوئی تو شہری مشتعل ہوا اور پریس کلب کے باہر موٹر سائیکل جلا ڈالی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل کو آگ لگانے والے شہری بائیکیا رائڈر ہے، جس سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے 27 جیلوں میں نگرانی کے لیے لگائے گئے 450 کیمرے ناکارہ ہو گئے۔ جیلوں کے راستوں اور راہداریوں میں لگے 255 کیمرے بھی کسی کام کے نہ رہے۔ جیلوں میں لگی 40 اسکیننگ مشینوں میں سے 13 خراب ہیں۔ 265 واکی ٹاکی، 165 میٹل ڈیٹیکٹرز اور 8 واک تھرو گیٹ بھی مرمت یا تبدیلی کے منتظر ہیں۔ جیل حکام کے مطابق سن 2017 میں 27 جیلوں میں کیمرے، اسکیننگ مشینیں، موبائل جیمرز لگائے گئے۔ ان جیلوں کے لیے واکی ٹاکی، واک تھرو گیٹس بھی لیے گئے تھے۔ جیلوں میں نصب موبائل جیمرز کے 15% اسٹیشن خراب ہیں۔ سیکیورٹی سرویلنس سولوشن سسٹم کی مرمت کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ نئے معاہدے کے لیے 35 کروڑ روپے درکار ہیں، جبکہ 25 کروڑ روپے پہلے سے واجب الادا ہیں۔ کوئٹہ کسٹم کی چینی کی اسمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، مختلف کارروائیوں میں 1 ارب روپے کی چینی اور گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ کوئٹہ کسٹم فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ نے 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 20 ٹرکوں سے ہزاروں بوری چینی برآمد کر لی۔ چیف کلکٹر کسٹم عبدالقادر میمن نے بتایا کہ بلوچستان خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے میں کسٹم فیلڈ انفورسمنٹ یونٹ ڈیر اسماعیل خان سے آنے والے ٹرکوں سے 8,206 بوریاں چینی برآمد کر لی۔ چینی بغیر پرمٹ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں بھجوائی جا رہی تھی۔ ترجمان کسٹمز ڈاکٹر عطا کے مطابق کارروائیوں کے دوران پکڑی جانے والی چینی اور گاڑیوں کی مالیت 70 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ کوئٹہ کسٹم نے 2 ماہ کے دوران 1 ارب روپے مالیت کی 1600 ٹن سے زائد چینی قبضے میں لے لی۔